أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وَنَزَعْنَا اور ہم نکال دیں گے ما فی صدورہم جو کچھ کہ ان کے سینوں میں ہوگا من غل خفگی جو کچھ ان کے دلوں میں ناراضگی ہوگی نا تھوڑی بہت ایک دوسرے کے لیے ہم اسے نکال دیں. غل یہاں پر جو ہے طبعی طور پر جو غیر اختیاری طور پر ایک دوسرے سے بودھ ہوتا ہے یہ وہ مراد ہے اپنے اختیار والا نہیں. اختیار والے کو تو پاک کرنے کا حکم ہے. بہت سے لوگوں کو ایک دوسرے سے مناسبت نہیں ہوتی. بہت سے لوگ دوسرے شہر قبیلہ ملک ایسے ہوتا ہے نا تو اس کے متعلق دل میں ایک گھٹن سی پائی جاتی ہے. اللہ نے فرمایا ہم سب صاف کر دیں گے. اس سے وہ غل مراد نہیں ہے جس کا مطلب کینہ اور بغض ہے. وہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کو تو اللہ تعالی یا تو دنیا میں آدمی پاک کرے گا یا اللہ اپنے فضل سے پاک کر دے گا یا جہنم سے پاک ہوگا. وہ تو گناہ کی بات. کبھی کبھی دونوں حق پہ ہوتے ہیں, دونوں سچے ہوتے ہیں. ایک کے انداز سمجھنے سوچنے کا کچھ اور ہے, دوسرے کا انداز کچھ اور ہے. ایک کہتا ہے یہاں دروازہ اس مسجد کا لگنا چاہیے, دوسرا کہتا ہے وہاں لگنا چاہیے. یہ تھوڑی بہت جو طباع کا اختلاف ہے نا, اللہ نے فرمایا ہوں گے تو مومنی. ان کے سینوں کی جو خلش ہے ہم بالکل جنت میں دور کر دیں گے. ہم ان کے سینوں سے کھینچ لیں گے, نکال لیں گے. تجری من تحتہم الانہار, اور جو انہیں گھر دیں گے اس کے نیچے دریا بہ رہے ہوں گے. بالا خانوں پہ بیٹھے ہیں, نیچے دریا بہ رہے ہیں. کیا اچھا منظر ہے. یہ سب چیزیں. اور یہ وہ بات ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے. اور اس پہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا قیامت میں اس آیت کو انہوں نے پڑھا اور انہوں نے کہا میرا طلحہ زبیر اور اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہی ہوگا. انہوں نے کہا انہیں جو مجھ سے ناراضگی تھی خدا جنت میں جانے سے پہلے اس سب چیز کو ہٹا دے گا. اس لیے ہم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہر اعتبار سے حق پہ تھے, چاہے ان کے خلاف یہ تینوں صحابہ رضی اللہ عنہ آئے ہوں اور چاہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آئے ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ دوہرے حق پر تھے, وہ زیادہ حق پر تھے, اور خارجیوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے. یہ ہر جگہ عقیدے کی کتاب میں ملے گا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین ایک کتاب لکھی ہے اور حضرت نے اس میں اس مسئلے پر بحث کیا ہے. یہ مسئلہ تو اصل میں آئے 27ویں پارے میں. کبھی مہلت وہاں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو عرض کریں گے. خلاصہ اس ساری بحث کا یہ ہے کہ آدمی سیدھا سادہ اعتقاد حدیث پہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ 3 گروہوں کے خلاف لڑیں گے. آپ نے فرمایا ایک تو ہوں گے ناقصین جو اپنے وعدے کو توڑیں گے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا گروہ ہوگا قاسطین جو ظالم ہوں گے, ظلم کریں گے, اور تیسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارکین دین سے نکل جانے والے, فرار ہونے والے. یہ 3 گروہ تمہیں پیش آئیں گے اور تم نے ان سے لڑائی کرنی ہے, یعنی کرنی پڑے گی. حاکم نے مستدرک میں اس روایت کو نقل کیا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت پر آگے سارے عقیدے کے متعلق اور روایات بھی ملا کر بیان کرتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی آیا. اور اسی طرح یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت منعقد ہو گئی تھی اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو ان 3 گروہوں سے لڑنا پڑا.
ازالت الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی چیز کی دوبارہ خبر ایک جگہ لکھی ہے اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ قریش سے جھگڑے ہوں گے اور 3 گروہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آئیں گے، ناقصین، مارقین، قاسطین۔ اور ناقصین جو ہیں یہ تو وہ تھے جنہوں نے عہد و پیمان کو توڑا، اور یہ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے بیعت خلافت کی بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت تو بیعت کا آغاز ہی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے ہوا ہے، اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنا ہاتھ رکھا جب بیعت کے لیے تو اتنے سیاسی حالات خراب ہو گئے تھے اور اتنا گھیراؤ ہو گیا تھا مدینہ منورہ میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب بیعت لینی شروع کی اپنی خلافت کے لیے، پہلا ہاتھ یہ جب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ رکھا تو لوگوں نے شور مچا دیا، انہوں نے کہا کہ معذور ہاتھ نے بیعت کی ہے، علی کی خلافت نہیں چلے گی، یہ بھی معذور ہی رہے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا، انہوں نے کہا ایسے مت کہو، تمہیں پتہ ہے یہ ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں احد میں اس پہ 70 تیر اس آدمی نے کھائے تھے، تو ہی معذور ہو گیا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا ہے، مت بولو ایسے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو تھے نا، صحیح معنی میں انہوں نے امیر المومنین کو ضائع کیا۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اللہ کے کسی بھی ایسے بندے کے ساتھ جسے خدا نے بہترین صلاحیتیں دی ہوں، زمانے میں ایسے لوگ مل جائیں جنہیں ان کی صلاحیتوں کی بھی پرواہ نہ ہو اور بیچارہ کچھ کر بھی نہ سکے۔ بہت لوگ ایسے مل جائیں گے۔ لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ تھے مصر میں، ان کو بھی ایسے ہی لوگ مل گئے، کسی صورت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کم نہیں تھے، مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ٹکر کے آدمی، بلکہ ان سے بھی سوا تھے، لیکن جو دوست ملے کچھ انہوں نے انہیں کام نہیں کرنے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بظاہر وہ حامی تھے سارے، لیکن امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے بیعت شروع کی، انہوں نے یہ کہا۔ تو ناقصین تو یہ تھے کہ انہوں نے بیعت کی تھی حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما نے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب انہیں یاد دلایا کہ طلحہ تم اور زبیر تم، یہ دونوں واپس پلٹے، انہوں نے اپنے گھوڑے واپس کیے اور انہوں نے کہا ہم امیر المومنین کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ لیکن ہوا جو کچھ ہوا۔ اور دوسری جماعت جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہ تھے یہ قاسطین، ظلم کرنے والے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت منعقد ہو گئی تھی، کوئی حق نہیں پہنچتا تھا شام والوں کو، جن کے لیڈر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے خلاف آ کر بات کرتے۔ انہوں نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے آ کے لڑائی کی۔ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں عقیدے میں یہ باتیں درج ہیں، اور عقیدے میں یہ بات شامل ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ اب ہمارے دور میں بچے پیدا ہو گئے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں لاتے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کی شان، عظمت، صحابیت ہم اس کے قائل ہیں، لیکن جب مقابلہ کریں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، کوئی دور دور کی نسبت نہیں میرے بھائی۔ کہاں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سابقون الاولون میں سے، مہاجرین میں سے، بدری، احد، خندق، فتح مکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، تینوں خلفاء کے معتمد، اتنی بڑی شخصیت، اور کہاں سے معاویہ رضی اللہ عنہ جن کے اسلام کے متعلق بھی اختلاف ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ ہوئے ہیں یا حدیبیہ کے معاہدے کے بعد ہوئے ہیں۔ یہ اب اس امت میں فتنہ اٹھنا شروع ہوا ہے۔ یہ تھے لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تمہیں ان کے خلاف، اور تیسرے تو مارکین یہ خارجی تھے، یہ تو اتنے ظالم تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کئی مرتبہ کہتے تھے کہ تب کما تبنا، ایسے ہی توبہ کیا کرو جیسے ہم لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، خدا سے معافی مانگتے ہیں، تم بھی خدا سے معافی مانگا کرو الیاذ باللہ۔ حالانکہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ، خدا نے جو علم انہیں دیا تھا وہ اتنا علم تھا کہ پوری دنیا اس سمندر سے پانی پیتی تو سیراب ہو جاتی۔ کوفہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد بس انہی کو دیکھا تھا، اتنے بڑے آدمی تھے۔ اسی لیے یہ حدیث کی کتابوں میں آیا ہے، ابن عبد البر نے الاستیعاب جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے
کہ حضرت عبد الرحمن ابن غنم رضی اللہ عنہ تھے شام کے فقیہ، شام میں فتویٰ چلتا تھا، بہت بڑے آدمیوں میں شمار کیے گئے ہیں جن کا فتویٰ لوگ مانتے تھے۔ جب حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں اختلافات ہوئے ہیں تو دو صحابی تھے، حضرت ابو الدرداء اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما، انہوں نے جا کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بات چیت کی، پھر ادھر آ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بات چیت کی تاکہ معاملہ کچھ سلجھ جائے۔ تو یہ جب آئے ہیں تو حضرت عبد الرحمن ابن غنم رضی اللہ عنہ نے ملے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا مطالبہ یہ تھا کہ علی خلافت کو چھوڑ دیں اور شورا کے سپرد کر دیں، یہ انہوں نے پیغام بھجوایا۔ یہ دونوں حضرات جب لے کے آئے ہیں تو امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے پہلے انہیں ملے ہیں عبد الرحمن ابن غنم۔ یہ واقعہ ابن عبد البر نے الاستیاب میں نقل کیا ہے۔ تو عبد الرحمن ابن غنم نے کہا ابو ہریرہ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، مجھے تو تم دونوں پہ تعجب ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیسے جائز ہے کہ آپ علی رضی اللہ عنہ کو اس بات کی دعوت دیں جا کے کہ وہ معاملہ شورا کے سپرد کر دیں، حالانکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مہاجرین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر چکے ہیں، انصار صحابہ رضی اللہ عنہ امیر المومنین کی بیعت کر چکے ہیں، حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اہل حجاز اور حتیٰ کہ عراق تک کے صحابہ رضی اللہ عنہ ان کی بیعت کر چکے ہیں، کوفہ والے بیعت کر چکے ہیں، اور جو حضرات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پسند کرتے ہیں وہ ان لوگوں سے کہیں بڑھیا اعلیٰ مقام کے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے خلاف ہیں، نہیں پسند کرتے، اور جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیعت کی ہے وہ کہیں زیادہ اسلام میں بہتر ہیں ان سے جنہوں نے ابھی بیعت نہیں کی۔ اور پھر انہوں نے کہا معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شورا کے سپرد کر دیا جائے، امیر المومنین خلافت کو شورا کو دے دیں، جبکہ ساری شورا بیعت کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھلا کیا دخل ہے؟ وَأَيَّ مَدْخَلَ لِمُعَاوِيَةَ فِي الشُّورَى، معاویہ رضی اللہ عنہ کا کون سا حق بنتا ہے کہ شورا کے معاملات میں دخل دیں؟ وَهُوَ مِنَ الطُّلَقَاء، وہ تو طلقاء میں سے ہیں۔ طلقاء کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ایمان کی ایک روایت اس سے بھی پہلے کی ہے کہ وہ فتح مکہ سے پہلے اور حدیبیہ کے بعد ایمان لائے تھے، لیکن انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا آپ عجیب بات کرتے ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ شورا میں ان کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو وہ ان میں سے ہیں جو طلقاء ہیں، جو مکہ کی فتح پہ ایمان لائے ہیں، جو خلافت کے اہل نہیں ہیں۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ان کا کہ وَهُوَ وَأَبُوهُ رؤوس الْأَحْزَابِ، یہ اور ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہما یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں کافروں کے قائد تو یہ تھے، قیادت یہ اس وقت تک کرتے رہے ہیں، اور ان کا مقابلہ سے علی رضی اللہ عنہ سے کرنے جا رہے ہو۔ جب یہ انہوں نے سنا نا تو لفظ یہ آئے ہیں کہ فنا دما، ابو الدرداء اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں شرمندہ ہوئے اس بات پر، وتابا بین یدیہ، اور عبد الرحمن ابن غنم رضی اللہ عنہ کے سامنے توبہ کرنے لگے کہ اللہ معاف کرے، اس طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا، اس طرف خیال ہی نہیں گیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی شخصیت، اور اب لوگ ان کے مقابلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی لاتے ہیں، اور ظلم یہ ہے کہ یزید امیر المومنین ہو گئے اور حجاج ابن یوسف اتنا بڑا آدمی ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حجاج ابن یوسف کے معاصرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد یہ سعید ابن جبیر اور یہ جتنے تھے اسے کافر کہتے، اتنا بڑا فتویٰ وہ دیتے تھے، اور اب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، یہاں تک کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس کی موت پہ کہا کہ اللہ جیسے حجاج سے جان چھڑا دی ہے، پروردگار اس کے جو برے اعمال دنیا میں باقی رہ گئے ہیں اللہ ان سے بھی جان چھڑا دے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ اس کے متعلق کہتے تھے کہ ہم جب جنت میں جائیں گے، فرمایا میرے خلاف جو تھے ان سب کے دل سے میرے متعلق جو کچھ تھا نکال دیا جائے گا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کے خلاف عائشہ، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہ جو آئے تھے یہ تینوں کون تھے؟ یہ سارے لوگ کافر تھے؟ کیا بات ہے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، کتنا انصاف،
کتنی خوبصورت بات ان کی. فرمایا یہ تینوں کفر سے ہی تو بھاگ کے، شرک سے ہی بھاگ کے تو یہ سارے لوگ اسلام میں آئے تھے، یہ کیسے کافر ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا منافق تھے. فرمایا نہیں، منافقوں کے متعلق تو اللہ نے کہا کہ یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ اللہ کو تھوڑا یاد کرتے ہیں، یہ تو بہت خدا کو یاد کرنے والے تھے. سکھا پھر نہ کافر تھے نہ منافق تھے. کون تھے؟ فرمایا اخواننا بغوا علینا، میرے بھائی تھے مگر ہماری خلافت کے خلاف انہوں نے بغاوت کر دی، اور ہمارا اختلاف ہوا عثمان رضی اللہ عنہ کے خون پہ، اور میں قسم کھاتا ہوں نحن برا منہ، میں عثمان رضی اللہ عنہ کے خون سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں بری ہوں، اس سے بیزار ہوں جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے، میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں. وقالو، اور جنت میں پہنچ کے کہیں گے الحمدللہ، تمام شکر اللہ کے لیے ہے، الذی ہدانا لہذا، جس اللہ نے آج جنت میں ہمیں گھر دے دیا. دیکھا حمد ہوئی نا، یہ ہے وہ شکر کی بات جو کل آئی تھی نا. اصل کام اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اصل نیکی اللہ کا شکر ادا کرنے کی ہے. کہتے ہیں الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، ہدانا لہذا، جس نے اس گھر کی توفیق دے دی، جنت کی، یا یہ کہ ان بلند مقامات کی، یا یہ کہ ایمان اللہ نے دے دیا. وما کنا لنہتدی، اور ہرگز راہ نہ ملتی ہمیں، نہ پانے والے ہوتے اس راہ کے، لولا ان ہدان اللہ، اگر اللہ یہ جنت نہ دیتا ہم تو ہرگز جنت کے قابل نہیں تھے. تواضع دیکھو، انکساری دیکھو، اور عاجزی دیکھو. ساری زندگی خدا کی اطاعت میں صرف کی، اللہ کے لیے کام کرتے رہے، اور پہنچ کے کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدان اللہ. اللہ ہی کا احسان ہے سارے کا سارا، اس کی مہربانی، اس کی حمد و ثنا. شکر اللہ کو جس نے ہمیں یہاں پہ پہنچا دیا، وگرنہ ہم تو نہیں تھے یہاں تک پہنچنے والے. اگر خدا راہ نہ دیتا، لقد جاءت رسل ربنا، بلا شک و شبہ آئے رسول ربنا، ہمارے پروردگار کے رسول. کیسے آئے؟ بالحق، سچائی کے ساتھ آئے. ہم نے ان کی تصدیق کی، وہ یہاں پر پہنچ گئے ہیں ہم اس کی وجہ سے کہ ایمان تھا، یہ چیزیں تھیں. اور اصل تو اللہ کا احسان ہے. ونودو، اور آواز دی جائے گی، کہا جائے گا. کون کہے گا؟ فرشتے یہ کہیں گے. اور بعض نے کہا کہ نودو، آواز ہوئی اللہ کی جانب سے، ان تلکم الجنہ، یہ جنت ہے، اورثتموہا، ہم نے تمہیں اس کا وارث بنا دیا. یہ جائیداد تھی تمہارے باپ کی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور وہ یہاں سے چلے گئے تھے کیونکہ شیطان نے نکلوا دیا تھا. اب تم ان کی ساری اولاد آ گئے ہو، اپنے باپ کی وراثت تم لے لو. اورثتموہا، وراثت کا لفظ استعمال کیا ہے نا، کہ اس جنت کے تم وارث ہو، کبھی نہیں نکالے جاؤ گے. وارث کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ تمہاری ہی ہے. بما کنتم تعملون، اس لیے کہ تم اچھے عمل کرتے تھے. یہ جو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ تم اچھے عمل کرتے تھے، معتزلہ کو عقیدے کے باب میں اس سے بڑی ٹھوکر اب اور کیا لگے کہ وہ اسی سے ثابت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ہر آدمی کو جنت اس کے اعمال کی وجہ سے ملے گی، اور شدت سے نفی کی ہے اہل سنت نے. وہ کہتے ہیں کسی کو جنت اس کے اعمال کی وجہ سے نہیں ملے گی، وہ محض اللہ کا فضل ہے. اللہ جہاں جہاں اعمال کی نسبت کرتا ہے انسانوں کی طرف، وہ احسان، وہ مہربانی کا اظہار کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تمہارے اعمال ہیں، تم نے اچھائی کی، ہم نے قبول کر لیا، وگرنہ حقیقت میں اللہ کا فضل. ونادا، اور آواز دی. آواز دی یعنی دیں گے. ماضی کو اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسے استعمال کر دیتے ہیں کہ جیسے ماضی کی بات پکی ہو جاتی ہے نا، تو مستقبل کی بات پہ ماضی کا اطلاق اس لیے کر دیتے ہیں کہ مطلب سمجھو یہ بات جیسے ہو گئی. کوئی کسی سے کہتا ہے کہ یہ کام کر دیں گے، وہ کہتا ہے یہ تو سمجھو ہو گیا. تو کیوں کہتا ہے ہو گیا؟ کہ مطلب پکی بات.